طلبی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیگر ممالک کو 7 اکتوبر کے حملوں میں حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 230 سے زائد افراد کی رہائی کی جدوجہد میں مزید مدد دینی چاہیے۔ نیتن یاہو نے عزم ظاہر کیا کہ اسرائیل اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک یہ جنگ جیت نہیں لی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ فوج غزہ میں شہری ہلاکتوں کو روکنے کی حتی الوسع کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی رہنما نے یہ بھی کہا کہ ان کا استعفیٰ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تل ابیب۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے لڑاکا طیاروں نے حماس کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے جو 7 اکتوبر کو اسرائیل میں 2 مقامات پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا ذمہ دار تھا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر شائع کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ نسیم ابو اجینہ نے 7 اکتوبر کو 2 اسرائیلی علاقوں میں قتل عام کے لیے ہدایات دی تھیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابو اجینہ نے حماس کے لیے ڈرونز اور پیرا گلائیڈرز کی تیاری میں بھی حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح یہ بھی کہا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پٹی میں تقریباً 300 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ماسکو۔ روس نے ملک کے جنوب مغربی مسلم اکثریتی علاقے داغستان کے ایک ہوائی اڈے پر اسرائیل مخالف فسادات کو ہوا دینے کا الزام یوکرین پر عائد کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق کیف نے اس میں براہ راست اور کلیدی کردار ادا کیا۔ سینکڑوں فسادی جن میں زیادہ تر نوجوان تھے اتوار کی شب رکاوٹیں توڑتے ہوئے مخاج قلعہ ہوائی اڈے کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ اسرائیلی شہر تل ابیب سے آنے والی ایک پرواز میں آنے والے یہودی مسافروں کی تلاش میں تھے۔ اس بدامنی میں کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے۔ روسی پولیس کے مطابق 60 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کیف نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ براتسلاوا۔ سلوواکیہ نے ہنگری کی سرحد پر اپنے سینکڑوں پولیس افسران اور فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا ہے۔ نو منتخب عوامیت پسند وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ بصورت دیگر دہشت گرد گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سلوواکیہ کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ رواں برس 1 اکتوبر تک تقریباً 40,000 تارکین وطن کا اندراج کیا گیا۔ یہ تعداد 1 سال قبل اسی دورانیہ میں رجسٹر کی گئی تعداد سے 11 گنا زیادہ ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی ایک عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دینے کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے۔ کولوراڈو کے رائے دہندگان کا ایک گروپ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل فسادات میں ٹرمپ کے کردار پر انہیں آئندہ انتخابات کے لیے نااہل قرار دلوانا چاہتا ہے۔ رائے دہندگان کی نمائندگی کرنے والے وکیل ایرک اولسن نے کہا کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے والے ہجوم کو ٹرمپ نے جمع کیا تھا۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک اور 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ فٹ بال۔ لیونل میسی نے 8ویں مرتبہ دنیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ بارسلونا چھوڑنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب میسی نے یہ ایوارڈ جیتا۔ ان دنوں غزہ رنج و الم کی تصویر بنا ہوا ہے بے گناہ فلسطینی بچے کہ جن کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ کیوں ان کے گھر بموں سے لڑز رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں اور ان کے ماں باپ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصانات کی تلافی کے لیے بدستور فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ منگل کو غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں میں کم از کم 56 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں جو غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ میں ایک گھر پر کیا گیا 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ کے الزوائدہ علاقے میں بھی ایک گھر پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق مشرقی غزہ میں واقع زیتون علاقے پر بھی صہیونی فوج کے ہوائی حملے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں 2 غیر ملکی اسپتالوں کے سربراہوں نے طبی مراکز پر صہیونی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی المیہ رونما ہونے پر خبردار کیا ہے۔
فلسطین کی وزارت صحت نے خبر دی ہے کہ غزہ میں کینسر ہاسپٹل کو دوسری بار صہیونی حکومت نے جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں ترک دوست اسپتال کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ اسپتالوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے میں مختلف امراض میں مبتلا مریض شہید و زخمی ہو رہے ہیں، جن میں کینسر کے مریض بھی شامل ہیں۔ غزہ میں انڈونیشین اسپتال کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں اور طبی مراکز کو ایسی حالت میں صہیونی جارحیت کا سامنا کہ ان اسپتالوں میں گنجائش سے زیادہ مریض موجود ہیں اور عام شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غزہ میں اب تک 3 اسپتال بند ہو چکے ہیں اور 25 دیگر اسپتالوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں دواؤں اور دیگر بنیادی ضروریات کو پورا کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ غزہ کے الاہلی اسپتال پر حالیہ صہیونی جارحیت میں مریضوں اور پناہ لینے والے عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد شہید و زخمی ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے سپاہیوں سے اپنی شرمناک اور ناقابل تلافی شکست کا بدلہ نہتے اور مظلوم فلسطینی عوام سے لے رہی ہے۔ غزہ میں محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباریوں میں 24 دن میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8,525 ہو گئی ہے، جن میں 3,542 بچے اور 2,136 خواتین ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 2,000 افراد لاپتہ ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت استقامتی محاذ کے سپاہیوں سے اپنی شرمناک اور ناقابل تلافی شکست کا بدلہ نہتے مظلوم فلسطینی عوام سے لے رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے غزہ کی رہائشی عمارتوں، عبادت گاہوں، مساجد اور چرچوں، اسپتالوں اور بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے کیمپوں پر وحشیانہ حملے کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت امریکہ اور بعض یورپی حکومتوں کی مدد سے غزہ کے مظلوم عوام پر ہزاروں ٹن بم برسا چکی ہے، جن میں ممنوعہ فاسفورس بم بھی شامل ہیں۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ غزہ کے جنوب اور شمال مغربی محور میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی ہے اور صہیونی حکومت کے بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تحریک حماس سے وابستہ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کے جنوبی محور میں ولیوں اور دھماکہ خیز مواد سے 14 صہیونی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے شمال مغرب میں 2 صہیونی ٹینکوں اور ایک بلڈوزر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی نے اعلان کیا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے مسلسل جرائم اور صہیونیوں کی جانب سے اس علاقے پر نہ رکنے والی بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی فورسز نے گزشتہ چند گھنٹوں میں تیسری بار اسقلان کو نشانہ بنایا اور غزہ کے مضافات میں واقع متعدد دیگر صہیونی بستیوں پر بھی حملے کیے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے راکٹ حملوں کے بعد ان صہیونی بستیوں میں سائرن بجنے لگے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن میں فلسطین کی اسلامی مذاہبی تحریک حماس کے نائب سربراہ کے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے منگل کو غرب اردن کے علاقے رام اللہ کے قریب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح آروری کے مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس سلسلے میں الجزیرہ ٹی وی چینل نے تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجی مکان میں دھماکہ کرنے کے بعد علاقے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے شمال مغرب میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نائب سربراہ کے مکان کو دھماکے سے اڑانے کے بعد العرورہ میں شہید عبدالجواد حمدان صالح کے مکان کو بھی دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے صہیونی سینٹرل فوج کے کمانڈر کو رام اللہ کے قریب واقع ان مکانات کو تباہ اور زمین و جائیداد قبضائے جانے کی ہدایت دی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری حملوں کے ساتھ ہی غزہ میں جنگ بندی اور نہتے مظلوم فلسطینیوں قتل عام روکے جانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کوششیں جاری ہیں، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جنگ بندی کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متحدہ عرب امارات اور چین کی درخواست پر ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا تاکہ غاصب اسرائیل کے جرائم روکنے کے مقصد سے کوئی رائے حل تلاش کریں۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہوا کہ صہیونی حکومت بدستور غزہ میں اپنے زمینی حملوں میں تیزی لا رہی ہے اور اس سے صورتحال مزید بدتر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے نمائندے نے تقریر کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے ان دعووں کے جواب میں کہ اس وسیع حملوں کا مقصد بقول اس کے حماس کو ختم کرنا ہے، کہا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں عام شہری شہید ہو رہے ہیں، نہ کہ حماس کے اراکین۔
متحدہ عرب امارات کے نمائندے نے کہا کہ صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں 70% شہداء بچے اور عورتیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے ژانگ یون نے بھی غزہ کے اہم مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ امریکہ سنجیدگی کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنائے گا اور کونسل کے اراکین کے ساتھ تعاون کرے گا۔ انہوں نے غزہ میں جنگ کی صورتحال سے نمٹنے، فوری جنگ بندی کی برقراری، شہریوں کی حفاظت، انسانی امداد کی ترسیل اور انسانی المیہ رونما ہونے کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے واسیلی نیبنزیا نے بھی غزہ میں انسانی صورتحال پر مسلسل اجلاس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال پر بلا امتیاز توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، کہا کہ امریکہ نے سلامتی کونسل کو بے دست و پا کر دیا ہے تاکہ کوئی قرارداد منظور نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ غزہ کی قرارداد کو ایک اجتماعی ثالثی کے طریقہ کار کی ضرورت ہے کہ جس میں خطے کے ممالک بھی موجود ہوں۔ اس اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے نمائندے ریاض منصور نے کہا کہ غزہ کے باشندوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ریاض منصور نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کی آبادی کی اکثریت صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہے، خبردار کیا کہ غزہ اب روئے زمین پر جہنم بن چکا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد جاری کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ 4000 کے قریب فلسطینی بچے مارے گئے، یعنی ہر 5 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ، اور ہزاروں زخمی فلسطینی دم توڑ رہے ہیں۔ اس فلسطینی سفارتکار نے مزید سوال کیا کہ کیا فلسطینی عوام کو آزادی سے جینے اور اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیوں سلامتی کونسل کے بعض ارکان فلسطینیوں کا ذکر کیے بغیر اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی بات کرتے ہیں؟ حزب اللہ لبنان نے راہ قدس کے زیر عنوان ایک ویڈیو جاری کر کے غاصب صہیونی حکومت کو دھمکی دی ہے۔ یہ ویڈیو فلم اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ لبنان کے میڈیا سیل نے جاری کی ہے۔ یہ ویڈیو فلم قبلہ اول مسجد الاقصی اور شہر بیت المقدس کے مناظر سے شروع ہوتی ہے اور اس میں اسلامی استقامتی تحریک حزب اللہ کی فوجی مشقیں دکھائی گئی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کی جاری کردہ اس ویڈیو فلم میں آگے چل کر صہیونی حکومت کی فوج پر حزب اللہ لبنان اور استقامتی فلسطینی گروہوں کے حملوں اور صہیونیوں کے بھاگنے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو فلم کے آخر میں حزب اللہ لبنان کے ان شہیدوں کے جنازے کے جلوس دکھائے گئے ہیں جو راہ قدس میں شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امیر قطر سے ہونے والی ملاقات میں غزہ کے مظلوم و نہتے عوام کے خلاف جاری صہیونی وحشیانہ جارحیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورہ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے غزہ کی المناک صورتحال اور فوری جنگ بندی نیز غزہ کے عوام کے لیے امداد کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران ایران کے وزیر خارجہ کا یہ دوسرا دورہ قطر ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن میں اب تک 315 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے 315 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کا صہیونی ذرائع سے اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ طوفان الاقصی آپریشن جاری رہنے کی بنا پر ہلاکتوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بنا پر بھی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی جارحیت میں عام شہری من جملہ عورتیں بچے زیادہ مارے جا رہے ہیں۔